اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ اگر باواز بلند یہ ہے تو آہستہ پڑھ دیں۔ دیکھیے اولاً تو ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں فاصلہ ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ قریب آ جائیں، یہ پھر بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ غازی کی بارگاہ ہے یہاں اور اس مجلس میں تبرک ملے گا۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بھی تھکی ہوئی ہیں، بدن بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن ذکر آل محمد کا معجزہ یہ ہے کہ کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، اس مجلس میں جیسے فرمائش ہو میرے لیے حکم ہے کہ غازی عباس پڑھوں، اور میرا خطاب میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اور جو مرادیں جو لے کر آیا ہے وہ یہ روایت سن لے اور پھر اس کے بعد مجلس سنیں۔ میری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، غازی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، علم کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو جس کی مراد ہو، جہاں تک آواز آ رہی ہے وہ اس مجلس میں بیٹھے، اگر سال ہونے سے پہلے پوری نہ ہو تو میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، علی حیدر نقوی، دہلی میں رہتا ہوں، گربان پکڑ لے آگے۔ اپنے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں، غازی کے حکم پر اعتماد کرتے ہوئے اب تک بات پہنچا رہا ہوں۔ یہ علماء اس بات کی گواہی دیں گے۔ ایک باوجہ والے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ مجلس میں مخصوص کر رہا ہوں مولا عباس علیہ السلام سے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابتہی، یہ ماشاءاللہ مولانا محمد حسینی صاحب، مولانا مہدی صاحب، مولانا، یہ علماء حضرات، یہ میرے بہت معزز، بہرحال ان کی ہی موجودگی میرے لیے سند ہے۔ علامہ ابتہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے ملاقات سرکار امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کتاب میں ان تمام واقعات کو تحریر کیا ہے علامہ ابتہی نے کہ جس میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام سے مومنین کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ کربلا جا رہا تھا، اور جب قافلہ راستے میں رکا تو سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائے، اور لانے کے بعد امام نے فرمایا کہ قافلہ سالار تم کربلا جا رہے ہو تو حرم مولا عباس میں ایک مجلس کا انعقاد کرنا اور اس میں تمام کربلا کے مومنین کو بلانا، اور اعلان کر دینا کہ جس مومن کی جو مراد، جو تمنا، جو دعا، جو حاجت، جو فرمائش ہو وہ مانگے، میں امام زمانہ اس حاجت کو پورا کروں گا۔ کتاب کا نام ملاقات امام زمانہ، رائٹر کا نام علامہ ابتہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ لیکن جب خطیب سے یہ کہو کہ سرکار باب الحوائج کے فضائل پڑھے اور مذاہب پڑھے اور مومنین سے اعلان کر دیں کہ جس فضائل سننے کا جو حق ہے، جو انداز ہے میرے غازی کا، اسی انداز میں فضائل سنے جائیں، اور جو مصائب پہ گریہ کا حق ہے اسی انداز سے گریہ کیا جائے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے، امام کا وعدہ ہے۔
اب آپ جانے، میں نے روایت آپ تک پہنچا دی ہے، اور آپ کی سماعتیں جانے، امام زمانہ جانے۔ ایک بابا جب بلند صلوات پڑھتے ہیں، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بھیا ایسی صلوات پہ تو مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے نام پر۔ بھیا اجازت۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو سبرامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے۔ یہاں علماء تشیع اور علماء اہل سنت نے سب نے بال اتفاق لکھا کہ والشمس سے مراد ذات سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قمر سے مراد ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی سماعتوں تک بات پہنچ گئی کہ سورج سے مراد ذات سرور کائنات اور چاند سے مراد ذات مولا کائنات۔ بات واضح ہے بھائی؟ بات پہنچ گئی؟ چاند سے مراد ذات مولا کائنات، سورج سے مراد ذات سرور کائنات۔ عزیزان محترم، اب میں ابتدائی مرحلے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی، اپنی حیات کے کسی موڑ پر کبھی یہ سنا ہے کہ یہ محرم کا سورج، یہ سفر کا سورج، یہ ربیع الاول کا سورج، یہ ربیع الاخر کا سورج، یہ رجب کا سورج، یہ شعبان کا سورج، یہ رمضان کا سورج، یہ ذیقعدہ کا سورج، یہ ذی الحجہ کا سورج، یہ محرم کا سورج کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جب سنا ہوگا یہی سنا ہوگا محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند، ربیع الاخر کا چاند، رجب کا چاند، شعبان کا چاند، رمضان کا چاند۔ معلوم یہ ہوا سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے حیدری، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جو لوگ خاموش بیٹھے نا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میسم ناراض نہ ہو جائے، ان سے میسم خفا نہ ہو جائے کہ میں زبان کٹا کے بھی فضائل علی پہ بولتا رہا، تو زبان رکھ کے بھی چپ رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ایک بات اور کہوں سلمان فارسی کی، اجازت ہے بھیا؟ سلمان فارسی سے جانتے ہیں نا سلمان فارسی کون ہے؟ در زہرا پر اپنی ریش اقدس سے جھاڑو دینے والا، دربار سیدہ میں گداگری کرنے والا۔ ان سے پوچھا گیا، یہ صافی بیٹھے میرے انجم بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں، عزیزان محترم، جب مجھے سوال کیا گیا سلمان فارسی یہ بتائیے کہ انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ پوری توجہ، آخری آدمی تک جو جہاں بیٹھا ہے وہ سنے اور سلمان فارسی سے وہ جانے، اور سلمان فارسی جانے میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، سلمان فارسی سے سوال کیا گیا کہ سلمان فارسی یہ بتائیں کہ زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ یوں تو انسان کو زندگی کے ہر لمحہ خاموش رہنا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے۔ یوں تو زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب بات ذکر آل محمد کی آ جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جب فضائل آل محمد کی آ جائے، بھائی دیکھیے یہاں 100 گرام کی زبان ہلانا واجب ہے، 1.5 کلو کا سر ہلانا ضروری نہیں ہے۔
اور جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. ہمارے ہاں اسماعی فہم کہا جاتا ہے, سن لے اور سمجھ لے. ابھی ممتاز صاحب کے جنازے سے آئے ہیں, مولانا نے نماز میت بھی پڑھائی اور قبر میں بھی اتارتے ہوئے یہی پڑھا نا. مولا غریق رحمت کرے مرحوم کو, بہت مولائی شخصیت تھی, بڑا نقصان ہوا ہے قوم کا. اور یہ حقیقت ہے, یہ خدمت آل محمد کا ثمرہ ہے کہ ایسے دن موت ہوئی ہے اور اتنی خوبصورت موت ہوئی ہے. معصوم کی حدیث کے مطابق موت ہوئی ہے کہ مومن کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکال لی جاتی ہے. عزیزان محترم, بات یہ تھی کہ سورج ایک ہوتا ہے, چاند 12 ہوتے ہیں. پوری توجہ عزیزان محترم, اور اختلاف کبھی شمسی کیلنڈر میں نہیں ہوتا. چاند کی تاریخوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے, شمسی کیلنڈر میں کبھی اختلاف نہیں رہتا. اور اختلاف رہتا بھی کب تک ہے؟ اختلاف رہتا پہلی پہ اختلاف. بھائی میں تو پڑھ سکتا ہوں, سمجھنا تمہارا کام ہے, پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوں, کسی کی سمجھ کا ذمہ دار علی حیدر نقوی نہیں ہے. پہلی پہ اختلاف, دوسری پہ اختلاف, تیسری پہ اختلاف, لیکن چوتھی پہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے. ہائے 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 بھیا مظفر نگر والوں ایسے سنو گے. چوتھی پہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے, لیکن بہت سے ضدی مزاج ایسے بھی ہوتے ہیں جسے چوتھی کا چاند نظر نہیں آتا. ایسے ضدی مزاج لوگوں کے لیے اللہ نے 13ویں گزرنے کے بعد 14ویں رکھی ہے, تاکہ 14ویں کا چاند نمودار ہوگا, پوری کائنات کو پتا چل جائے گا کہ 12واں کب آئے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے. بھیا وہ اس کا کام ہے, آپ اس کی نگاہ میں نہیں, فرشتوں کی نگاہ میں ہیں, معصومین کی نگاہ میں ہیں کہ آپ کیسے داد دے رہے ہیں اور کیسے سن رہے ہیں. اور جو دو بازو پہ بیٹھے ہیں نا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. اس مجلس میں سرکار امام زمانہ موجود ہیں. عزیزان محترم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اس آیت کریمہ کی نبی کریم مسجد نبوی میں تلاوت فرما رہے ہیں. ایک صحابی آیا جس کا نام ابو سعید ہے, وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اس میں سورج سے مراد کون ہے؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں ابو سعید انا الشمس, میں ہوں وہ سورج جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. ہائے 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 ہائے, میں ہوں وہ سورج جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. پھر ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو پتہ لگ گیا کہ سورج سے مراد آپ کی ذات ہے, چاند سے مراد کون ہے؟ تو پھر رسول فرماتے ہیں اے ابو سعید انا الشمس, میں ہوں وہ سورج جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے, میں ہوں وہ سورج جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. پھر ابو سعید کہتا ہے اے اللہ کے نبی یہ تو معلوم ہو گیا کہ سورج سے مراد آپ کی ذات ہے, چاند سے مراد کون ہے؟ عزیزان محترم, اب جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ماں کی آغوش سے مجلسیں سنی ہے, بھیڑ نہیں کی ہے. عزیزان محترم, جیسے ہی ابو سعید نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی سورج سے مراد آپ کی ذات ہے, چاند سے مراد کون ہے, اسی اثنا میں ابو سعید کی نگاہ مسجد کے دروازے پہ پڑی. کیا دیکھا؟ شہر علم کا دروازہ نظر آیا. ہائے ہائے ہائے, شہر علم کا دروازہ نظر آیا, مولا کائنات نظر آئے. پھر ابو سعید کہتے ہیں اے اللہ کے نبی سورج سے مراد آپ کی ذات ہے, چاند سے مراد کون ہے؟ تو پھر ایک مرتبہ میرا نبی پلٹ کر جواب دیتا ہے اے ابو سعید, حیرت ہے تیری عقل میں, تو چاند دیکھ بھی رہا ہے, پوچھ بھی رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, حیدری. عزیزان محترم, مجھے یہاں اس منزل پر انجو بھائی اجازت دو, آپ تو شاعر ہیں ماشاءاللہ, مجھے ڈاکٹر عین الحسن عین یاد آ گئے, پروفیسر عین الحسن, اب تو ماشاءاللہ وہ وی سی بن گئے, وائس چانسلر حیدرآباد یونیورسٹی کے. جی
وہ 4 مصرے فرماتے ہیں. باوجب علیہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ہاں تسری پڑھو بھیا. ایسے نعرے تو نہ غازی عباس کو پسند آئیں گے شاید کہ یہاں سے اٹھے یہیں رہ جائیں, یہاں سے اٹھے مولا عباس کی درگاہ تک پہنچے, ایسا نعرہ ہو. جیو 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 مولا سلامت رکھے. یا علی. پروفیسر عین الحسن عین ال کہتے ہیں سن لے اپنے بازو کس لیے ملے ہیں ہمیں بازو. وہ کہتے ہیں ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ. ہائے 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 ہائے, پہلا ہی مصرع پورا قصیدہ تھا. ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ, فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ. ہائے 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 ہائے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں چوتھے مصرے پہ کون بیٹھا رہ جائے گا. جس کا ایمان عقیدہ نہ ہو وہ خاموش رہے, جس کا عقیدہ ہو وہ جذبہ تولا کا اظہار کرے, اسے مولا کی عظمت کی قسم ہے. ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ, فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ. ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا, اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی مولا سلامت رکھیں. فقیر ہمیں تلوار بن کے بولیں گے, شعور میسم تمار بن کے بولیں گے, کہ شعور میسم تمار بن کے بولیں گے, جیو جیو تلوار بن کے بولیں گے. تو خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا قسم حسین کی مختار بن کے بولیں. کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عزیزان محترم, یہ ہاتھ ہمیں ملے ہیں غازی کے فضائل کو اٹھانے کے لیے, غازی کے مسائل پر ماتم کرنے کے لیے. عزیزان محترم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے. تمام علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ آیہ کریمہ رسول اللہ اور مولا کائنات کی شان میں ہے, لیکن ایک عالم ربانی لکھتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے مصداق اس جوڑی سے زیادہ ایک دوسری جوڑی نظر آئی. اس آیہ کریمہ کی مصداق رسول اللہ اور مولا کائنات سے زیادہ ایک دوسری جوڑی نظر آئی. کہا وہ کون سی جوڑی ہے؟ کہا وہ مولا حسین اور مولا عباس کی جوڑی ہے. ہائے ہائے. مولا حسین اور مولا عباس کی. کہا کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی اپنا قدم مولا حسین سے آگے نکالا ہی نہیں, ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے رہے, پیچھے پیچھے چلتے رہے, پیچھے پیچھے چلتے رہے. اپنے گھروں سے یہاں تک کا جو سفر کیا ہے اس سفر کی سوغات دے رہا ہوں. عزیزان محترم, زندگی بھر اگر فضائل مولا عباس کا کمال دلوں میں محسوس نہ کرو اس جملے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہا کہ ہمیشہ عباس پیچھے 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 ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے رہے, لیکن انتہا یہ ہو گئی کہ جب بات ولادت کی آئی تو مولا حسین آئے 3 شعبان کو, جناب عباس پیچھے پیچھے 4 شعبان کو. ہائے ہائے ہائے. عزیزان محترم, غازی آئے 4 شعبان کو, یہ ہے عظمت غازی. عزیزان گرامی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے. جناب عباس قمر بنی ہاشم ہیں. بھیا اس کا کام چکر لگانا ہے اور مولا کا کام چکروں سے نکالنا ہے. آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے نا وہ باب الہوائے تھے. یہاں اپنے نہیں پرائے بھی آتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر کائنات میں کوئی چکروں سے نکال سکتا ہے تو غازی ابو الفضل العباس ہے.
ऐज़ान मोहतरम, क्या जनाब अब्बास ही कमर हैं इस खानदान में, इस कबीले में? सिर्फ जनाब अब्बास ही कमर है? ये मेरे उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये मेरे बुजुर्ग गवाही देंगे कि नहीं, अगर तारीख के कलेजे को खंगाल के देखोगे, तारीख की फर्क गर्दानी करोगे, तो आपको एक चांद नहीं बहुत सारे चांद मिलेंगे। सबसे पहले चांद का खिताब अब्दे मनाफ को मिला, कमरे पतहा वालों का चांद। उसके बाद चांद का खिताब जनाब अब्दुल्ला को मिला, कमरे हरम वालों का चांद। उसके बाद चांद का खिताब सरकार रिसालत माफ को मिला उस वक्त कि जब चादर तत्हीर में पंजदाने पाक तशरीफ फरमाते तो रसूल का चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमकता है। भैया फजाइल सुन रहे हो, मैं पढ़ा फजाइल पे बोला था, इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला कायनात के नाम हुआ, वह शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। उसके बाद चांद का खिताब शहजादे कासिम के नाम हुआ उस वक्त कि जब जनाब कासिम खैमगाह से निकले मक्तल में जाने के लिए, तो फौज यजीदी ने जनाब कासिम के चेहरे को देख कर कहा, खराजा गुलामुन का नौहुल कमर, कासिम का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब शहजादे अली असगर के नाम हुआ कि जब इमाम हुसैन अबा के दामन में छुपाकर मैदान क़िताल में लाए और अबा का दामन हटाया, तो फौज यजीदी ने देख कर कहा कि शहजादे अली असगर का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला हुसैन के नाम हुआ कि जब जनाब इमाम हुसैन कूफे की राह में पहुंचे, सरे हुसैन कूफे की राह में पहुंचा, तो कूफियों ने सरे हुसैन देखकर कहा, रासल हुसैन का नौहुल कमर, इमाम हुसैन का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला शहजादे अली अकबर के नाम हुआ उस वक्त कि जब जनाब अली अकबर का चेहरा सरे अक़दस शाम की राहों से गुजारा गया, तो शाम की ज़ईफ़ा ने देख कर कहा कि शहजादे अली अकबर का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। अब मैंने इतने सारे चांद इकट्ठे कर दिए, अब बताएं कि जनाब अब्बास के कमर होने में और इनके कमर होने में क्या फर्क है? क्या कहने, जिंदाबाद भाई, ये अंजुम ही कह सकता है जो इस देहड़ी का अंजुम हो। ऐसा ने मतलब मैं दो जुमलों में सिर्फ फर्क बयान कर रहा हूं और आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी तवज्जो कर रहा है, मौला आपको सलामत रखे। और इस वक्त थके हुए जहन, थके हुए बदन इतनी खूबसूरती के साथ सुनना, मौला आपको सलामत रखे। ऐसा ने मोहतरम, जब अहले हरम के, अहले फतह के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो अब्दे मनाफ कमर कहलाए। जब अहले हरम के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब अब्दुल्ला कमर कहलाए। चादर तत्हीर में जमा होने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो रिसालत माफ कमर कहलाए। इत्तबाए रिसालत में ज़िंदगी गुजारने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो मौलाए कायनात कमर कहलाए। शहादत को शहद से ज़्यादा शीरी समझने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो शहजादे कासिम कमर कहलाए। आलम तिफली में मैदान क़िताल में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो शहजादे अली असगर कमर कहलाए। आलम शहादत को मीरास समझकर मैदान में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब इमाम हुसैन कमर कहलाए। ऐसा मोहतरम, जब मौत को जब आलम जवानी में अपनी जज्बा शहादत लेकर मैदान में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को जब एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब अली अकबर कमर कहलाए। जब इन तमाम के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब अब्बास कमर बनी हाशिम कहलाए। इससे बेहतर सलवात पढ़ने भाई, अब मत ले आइयो भाई से, कलेजे का खून लगता है मेरे भाई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई गाजी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतने वाले सलवात पढ़े।
ایسا نہیں پھر مجھے دیکھیے اپنے استاد مولانا محمود الحسن خان صاحب یاد آ جائیں گے، پھر میں وہ پھر سلوات سنانے لگوں گا۔ ہر انداز کی مجلس سے پڑھنا جانتا ہوں۔ محمد حسینی صاحب اور ہم تقریباً 25 سال سے ایک ساتھ مجلس سے پڑھ رہے ہیں اور ہر نوعیت کی مجلس پڑھنا جانتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی، ہندوستان سے باہر دنیا کے جن ممالک گئے ہیں، لیکن آپ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت بھی آپ سن رہے ہیں، کیونکہ میری محبت نہیں ہے، غازی کا کرم ہے اور غازی کی محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تمام حاضرین کے لیے، تمام غائبین کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے، تمام مقروضوں کے لیے، تمام بے روزگاروں کے لیے، تمام مریضوں کے لیے، تمام پریشان حالوں کے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام شیعان آل محمد کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے نام۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چمکتے دمکتے سورج کی، اس کے پیچھے پیچھے چاند چلا آتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا جناب عباس، ہمارے ہاں پڑھایا جاتا کہ جناب عباس شجاع تھے، بہادر تھے۔ آخری بات اور ختم ہوا، میری تقریباً پورا عشرہ پڑھا ہے اس موضوع پر، مولا عباس پر، اور کوئی مجلس ڈیڑھ پونے 2 گھنٹے سے نیچے کی نہیں ہے۔ جسے سننا ہے وہ انشاءاللہ سن لے، لیکن اپنے قرضے پر، اپنے خرچے پہ کبھی نہیں پڑھا۔ بہرحال خیر، جناب عباس صرف شجاع تھے، بہادر تھے۔ جناب عباس میں اور صفت اور کمال نہیں تھی؟ جناب عباس میں آغا ہر صفت، ہر کمال بدل رہے، اتم موجود تھا۔ اور دیکھیے لفظ شجاع خود معنی وسیع رکھتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے افراد، یہ میرے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ لفظ شجاع معنی وسیع رکھتا ہے۔ شجاع اسے نہیں کہتے کہ جو میدان قتال میں جائے اور مد مقابل کا سر لے آئے، اسے شجاع نہیں کہتے۔ شجاع اسے کہتے ہیں جو جس میدان میں جائے اس میدان کو فتح کر لے۔ ہائے ہائے، اسے شجاع کہتے ہیں۔ جناب عباس میں اور صفت اور کمال نہیں تھے، عالم نہیں تھے، متدین نہیں تھے، متقی نہیں تھے، دیدار نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے۔ جناب عباس میں ہر صفت، ہر کمال بدل جائے اتم موجود تھا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل بہت مضبوط ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جناب عباس بیٹے ہیں مولا کائنات کے۔ ہائے 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 ہائے، عباس بیٹے ہیں علی کے، اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جب مانگا اپنے چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، لوائقین کے لیے، پروردگاری نے یہ دے دے، پروردگاری نے یہ دے دے، پروردگاری نے یہ دے دے۔ اپنے لیے نماز شب میں بھیگی ہوئی داڑھی سے، بہتے ہوئے آنسوؤں سے نماز شب میں علی مانگ رہا ہے، میرے پروردگار مجھے مجھ جیسا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے مجھ جیسا ایک بیٹا دے دے۔ مانگنے والا کون؟ علی۔ دینے والا کون؟ وہ بھی علی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جب علی کو علی ملے گا تو علی جیسا ہی تو ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، آخری بات ہے اور اس کے بعد ختم دعا ہے، ربط مسائب، اور صرف مسائب کے لیے میں پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، جناب عباس میں ہر صفت، ہر کمال بدل جائے اتم تھا، اور وہ یہ کہ جناب عباس بیٹے ہیں مولا کائنات کے۔ جناب عباس کی ولادت ہوئی، پہلا کام کیا ہوا؟ پہلا کام یہ ہوا کہ امام حسین آئے، اپنی زبان جناب عباس کے ذہن میں دی۔ امام حسن آئے، اپنی زبان جناب عباس کے ذہن میں دی۔ مولا کائنات آئے، اپنی زبان جناب عباس کے ذہن میں دی۔ جناب عباس کی اب چاہے داد و دیا دعا یہاں دینا یا گھر جا کے دینا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جناب عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں ہے، لعاب معصومین ہے۔
ہائے 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 ہائے، جناب عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں، لعاب معصومین ہیں۔ اور دیکھیں یہ اس عجیب و غریب فلسفہ اس گھرانے کا کہ اس گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا، نبی کریم مولا کائنات کی ولادت ہوئی، نبی کریم نے اپنی زبان مولا کائنات کے دہن میں، بی بی زہرا کی ولادت ہوئی، رسول آئے اپنی زبان بی بی زہرا کے دہن میں، امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول آئے اپنی زبان امام حسن کے دہن میں، مولا حسین کی ولادت ہوئی، رسول آئے اپنی زبان مولا حسین کے دہن میں۔ یہ زبان دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ آواز صحیح پہنچ رہی ہے نا؟ زبان دینے کا راز کیا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ یہ نانا بھی ہوں گے، دادیے بھی ہوں گے، اور جن کے ہاں مولا اولاد نہیں ہے، مولا انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں عزیزان محترم آج ہی اسی مجلس کے بعد جائیں اور دے نواسے کے دہن میں زبان، نواسے کے دہن میں زبان دیں۔ دماغ تو بہت دور کی بات ہے، بیٹی کٹا پکڑ لے گی، ابا کیا کر رہے ہو، کرونا چل رہا ہے، جراثیم چلے جائیں گے، بچہ بیمار ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ابھی تو کرونا کے حالات سے ابھی نکلے ہیں نا، بچہ بیمار ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ عزیزان محترم جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، آپ توجہ نہیں کریں گے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزیزان محترم فضائل کا طوفان لا کے آپ کی سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ زبان کے ذریعے سے میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ جراثیم چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ایمان عقیدہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے جراثیم چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم جائیں گے، جہاں علم ہو، ہیبت ہو، شرافت ہو، تقویٰ ہو۔ جہاں یہ نعمتیں ہیں وہاں یہ منتقل ہوں گی۔ عزیزان محترم یہ ہے دہن میں زبان دینے کا اثر۔ اچھا جناب عباس عالم تھے نا؟ کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل بہت مضبوط ہے، آخری بات ہے اور اس کے بعد ختم دعا۔ یہ واقعہ تک لانا تھا اور یہ تحفہ میری مائیں بہنیں لے کے جائیں، اپنی جھولیوں میں اپنی اولاد کو لوریوں میں سنائیں کہ غازی کون ہے۔ غازی کی عظمت ابھی تک آپ نے شجاعت اور ہیبت سنی ہے، علم نہیں سنا۔ ایک جھلک دکھا کے جاؤں گا، انشاءاللہ مولا نے زندگی دی، حیات دی، پھر کبھی آیا اس دروازے پر ڈیوڑی پر نوکری کرنے کے لیے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، اگر یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو باواز بلند صلوات پڑھ دیں، ورنہ میں یہی زیر رفت مصائب کر دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک ایرانی آیا، آخری بات آگا، بہت سماعتوں کو آپ کو میں نے بار بنایا، معذرت بھیا، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے سفر کر کے آئے یہاں۔ مولانا مہدی صاحب ایک ادارے کے بانی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب کے داماد بھی ہیں اور خود بہت اچھے خطیب اور بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ میرے بھائی مولانا محمد حسینی بھی موجود ہیں، یہ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ یہ ان کا وطن ہے، ان کا شہر ہے۔ مولانا یہ ہمارے مبارک پور سے مولانا تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بھائی دوسرے مولانا وہ بھی موجود ہیں، انجم جعفری صاحب ہیں اور دیگر علماء ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میں کس کا نام لوں، بہرحال وقت زیادہ گزر جائے گا اور آپ کی سماعتوں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے معصوم چہروں کو دیکھ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ ایرانی جب آیا تو ایرانی نے سوال کیا یہ سوچ کر، اب تک جنہوں نے ماں کی آغوش سے مجلسیں سنی ہیں ان کی مجلسوں کا امتحان ہے۔ اب تک تو آپ نے دیکھا کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، اب میں آپ کی سماعتیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ بھائی امتحان تو برابر کا ہونا چاہیے نا، تو مولانا برابر کا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم ایرانیوں کی آپ زبان جانتے ہیں فارسی، مولا رہتے امام رہتے مدینے میں، امام کی زبان ہے عربی،
وہ امام سے گفتگو کرتا ہے یہ سوچ کر کہ امام میری زبان فارسی تو جانتے نہیں ہوں گے. پوری توجہ عزیزان محترم, امام میری زبان تو جانتے نہیں ہوں گے فارسی. تو اس نے یہ سوچ کر گفتگو کی امام سے عربی میں. ہائے 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 بھئی آپ پوری بات تو کہہ گیا. اس نے یہ سوچ کر گفتگو کا آغاز کیا عربی میں, اور جب وقت یہ آیا کہ امام اس کو جواب دے تو امام نے اس کو جواب دیا اس کی زبان فارسی میں. ہائے 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 بھیا ایسے سنتے ہو بھائی؟ مجھے تو بڑا اعتبار تھا مظفر نگر کی سماعتوں پر. امام نے جواب دیا اس کی زبان فارسی میں. جب امام نے جواب دیا نا فارسی میں تو یہ بڑا پریشان حیران, مولا میری زبان مجھ سے بہتر, مولا میری زبان مجھ سے اچھی, مولا میری زبان مجھ سے اچھی, مجھ سے بہتر. مولا امام, مولا آپ یہ بتائیں کہ ایران میں کون سے جگہ رہے, کس شہر میں رہے, کتنا وقت گزارا, کہاں کہاں رہے, کس مقام پہ رہے. مولا میری زبان مجھ سے بہتر, میری زبان مجھ سے بہتر. نصوص امامت سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں علماء کی نظر میں. عزیزان محترم, امام نے پوچھا یہ بتا کہ میں تیرا کون؟ آئے 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 میں تیرا کون؟ اس نے کہا مولا آپ میرے امام. کا وہ امام ہی کیا جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو؟ آئے 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 وہ امام ہی کیا جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو؟ اب سوالی بڑا پریشان کہ مولا میری زبان مجھ سے بہتر, میری زبان مجھ سے اچھی, میری زبان مجھ سے افضل, کیا کہنے والا, کیا کہنے والا. اب یہ پریشان حال جب مسجد سے نکل کر مولا کے حجرے پر آیا. اب چہرہ دیکھیں, میرا مولا ہے نا, میرا امام ہے نا, آپ امام کو جانتے ہیں نا کہ یہ اس کا فرزند ہے کہ جس کی ذوالفقار بھی چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. چہرے کی پریشانی دیکھی. یہ باب الحوائج کی بارگاہ ہے, یہ غازی کی بارگاہ ہے. یہ پریشان نہیں کرتے, پریشانیوں سے نکالتے ہیں. اب یہ پریشان ہے, مولا میری زبان مجھ سے بہتر, میری زبان مجھ سے اچھی, میری زبان مجھ سے افضل, کیا کہنے. اب مولا نے پریشانی دیکھی, اس کے چہرے کی رنگت دیکھی. آخری بات اور ختم و دعا اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار عزیزان محترم, یہ فضائل کا آخری جملہ اور آپ کی سماعتوں کی زحمت تمام عزیزان محترم. جیسے ہی یہ سوچتا رہا تو امام نے دیکھا, اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں. امام نے فرمایا کہ چل اٹھ کھڑا ہو, باہر جا, باہر سے کنکر لے کر آ. میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں, غازی عباس پڑھ رہا ہوں. غازی عباس بتانے جا رہا ہوں کہ غازی عباس کس کمالات کے مرکز کا نام ہے, کس کمالات کے محور کا نام ہے. مولا عباس علم کی کس بلندی کا نام ہے. عزیزان محترم, مولا نے فرمایا کہ جا باہر سے ایک کنکر لے کر آ. یہ باہر گیا, کنکر لے کر آیا, امام نے اپنے دہن میں رکھا. ہائے ہائے ہائے, امام نے اپنے دہن میں رکھا. دہن میں رکھنے کے بعد نکالا اور نکال کے کہا لے اپنے دہن میں رکھ لے. جیسے ہی اس نے اپنے دہن میں رکھا وہ کنکر, تو راوی کہتا ہے 70 زبانوں کا عالم بن گیا. 70 زبانوں کا عالم بن گیا. اور جو یہ سوچ کر آیا ہے کہ مجھے بولنا ہی نہیں ہے, اب میں غازی کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی زبانوں کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے خاموش رہ جائیں گی. عزیزان محترم, یہ 70 زبانوں کا عالم بن گیا. عزیزان گرامی, ایک کنکر اگر ایک معصوم کی زبان پہ رکھا جائے, کوئی اپنی زبان پہ رکھ لے تو وہ 70 زبانوں کا عالم بن جاتا ہے. جو عباس ایک وقت میں 3 معصوموں کی زبان چوس کے بڑا ہو. ہائے 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 ہائے, وہ کتنے حیدری, جو عباس ایک وقت میں 3 معصوموں کی زبان چوس کے بڑا ہوا ہو, وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. وہ کس علم کے محور پہ ہوگا, کس مرکز پہ ہوگا, کس مقام پہ ہوگا. عزیزان محترم, عباس کون ہے؟ عباس جس کی جنبش ابرو کے اشارے پر کائنات ٹھہر جائے, اسے عباس کہتے ہیں. جو
बाजू कटा कर भी गाजी कहलाए उसे अब्बास कहते हैं, जो शहीद होकर भी गाजी कहलाए उसे अब्बास कहते हैं। मैंने बात तमाम कर दी, इंशाअल्लाह फिर पढ़ूंगा। यहां फजाइल आपने सुने, जिस अंदाज से सुने, लेकिन गाजी को पुरसा ये सोच कर देना, मेरी माओ बहनों मेरे जवानों, देखो मसाइल में मैं एक बात बताऊं आपसे, मैंने बहुत से अफराद को देखा कि मसाइल में भी आंखें फाड़ के देखते रहते हैं। कायनात का ये वाहिद घराना है कि जो पुरसा लेने भी खुद ही आ जाता है। आज शब जुमा है ना, आप जानते हैं ना, आज जिसकी जो मुराद है, जो तमन्ना है, बहते हुए आंसू से बावज़ बुलंद क्रिया करना, गाजी की अज़मत की कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ महसूस कर रहा हूँ, अगर बात पूरी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ आगा, इतना महसूस कर रहा हूँ। मैं गाजी की बारगाह में फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, मसाइल पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों जानते हैं ना कौन है अब्बास? अब्बास वो है कि जिसकी जो तमन्ना कभी पूरी हुई ही नहीं। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मुझे जंग करने की इजाज़त मिल जाए, गाजी को जंग करने की इजाज़त नहीं मिली। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मैं खैमे ना हटाऊं, लेकिन अज़ादारों खैमे हटाने पड़ गए। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मैं सकीना तक पानी ले जाऊं, पानी ले जाऊं, पानी ना ले जा सका। अज़ादारों घुट घुट के ना रोया करो, अब मेरे बुजुर्गों की आंखें छलक उठी हैं, ये आंखों के प्याले छलक उठे हैं। अज़ादारों गरीब बन के बैठा करो गाजी की मजलिस में और इस अंदाज से पुरसा दिया करो। अल्लाह जाने किस बहन के पहलू में, किस भाई के पहलू में सज्जाद बैठा हो, किस बहन के पहलू में सकीना बैठी हो और कह रही हो मेरे पास मेरे चचा के मातमदार, तेरे हाथ बंधे नहीं है, तुझे कोई ताजियाना मारने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला क्या पुरसा दे रहे हो, मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अज़ादारों दिल खोल के रो लो, आखिरी मजलिस है आज की। अज़ादारों जानते हैं ना, इसी मजलिस में कहीं सकीना बैठी होगी। जब आप फजाइल में दादो तहसीन नारे लगा रहे थे ना, तो सकीना खड़ी होके कह रही थी कि फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो हमारे घराने के फजाइल पे दादो तहसीन दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इतना खुश हो रहे हैं। तो अज़ादारों बीबी सकीना ज़ैनब फरमाती कि बेटी ये तेरे चचा के चाहने वाले हैं, ये तेरे चचा के मातमदार हैं, ये तेरे चचा के गमखार हैं। हाँ अज़ादारों बीबी सकीना जला हुआ कुर्ता उठा के दुआएं दे रही थी। अज़ादारों जब मसाइब हुए ना, मसाइब शुरू हुए, आप लोगों ने रोना शुरू किया, तो बीबी सकीना ने फिर एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये तो बताओ कि लोग रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी ये तेरे चचा को रो रहे हैं, ये हमारे घर पे रो रहे हैं। कहा फूफी अम्मा ये कोई ताजियाना नहीं मारता, कोई इन्हें तमाचा मार नहीं मारता। तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती हैं, ए बेटी सकीना इनका जुर्म क्या है, इनकी खता क्या है? जिनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो चचा हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो जुमला सुन ले। अज़ादारों जब तक याद रहे तब तक रोते रहिएगा। अज़ादारों सकीना से ज़ैनब कहती है, ए बेटी सकीना इनकी खता क्या है? ये तो तेरे बाबा को रो रहे हैं, ये तो तेरे चचा को रो रहे हैं। सकीना तड़प के कहती है, ए फूफी अम्मा अगर चचा को रोना जुर्म नहीं है तो मेरे रुखसार नीले क्यों पड़े हैं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे। अज़ादारों गुट गुट के न रो, अज़ादारों ऐसे रो जैसे सारा का घर उजड़ा है। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अज़ादारों आप जानते हैं इस मजलिस में सरकार इमाम ज़माना आए हैं। 10 मुहर्रम था, एक हुसैन का चाहने वाला अब्दुल्ला नामी शख्स करबला में मौजूद था। वो मौला अब्बास के रोज़े पे पहुंचा और पहुंच के कहता है, मौला अब्बास आज मेरे यहाँ हाजिरी है आपकी, आपसे गुजारिश है कि आप ही नजर दीजिएगा, आप जब तक नहीं आएंगे किसी मोमिन को नजर नहीं खिलाऊंगा। ये कहकर दावत देकर इसने
تمام کربلا کے مومنین میں اعلان کر دیا کہ ہاں آج میرے ہاں غازی کی حاضری ہے۔ عزادارو یہ خبر لوگ لیتے جانا، میری ماں بہن توجہ سے سننا۔ عزادارو جیسے ہی اس نے یہ کہا اپنی گھر میں آیا، گھر میں تمام اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میں بڑے غازی جلال والے غازی کو میں دعوت دے کر آیا ہوں، میں کہہ کر آیا ہوں کہ مولا آپ تشریف لائیے گا۔ ہاں عزادارو بڑا بیوی سے کہتا ہے طہارت کا اہتمام رکھنا، خیال رکھنا۔ ہاں عزادارو یہ کربلا کے مومنین میں اعلان کر چکا کہ تمام مومنین مغرب کے بعد آنا شروع ہو گئے۔ ہاں عزادارو جیسے ہی مومنین نے آنا شروع کیا، گھر دھیرے دھیرے گھر بھر گیا۔ ہاں عزادارو یہ بے چین ہیں، یہ پریشان ہیں، ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ ابھی میرا مولا آتا ہوگا، میرا غازی آتا ہوگا، میرا آقا آتا ہوگا، میرا حاکم آتا ہوگا۔ ہاں عزادارو انتظار کے لمحے بڑی مشکل سے کٹتے ہیں، یہ پریشان ہے، بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غازی کے روزے کا روک کر کے کہتا مولا عباس ایسا ہو تو نہیں سکتا میں سکینہ کا واسطہ دوں اور عباس نہ آئے۔ جزاک اللہ کیا پرسہ دے رہے ہو عزادارو، مولا سلامت رکھے۔ عزادارو ایک مرتبہ پھر یہ انتظار کر رہا ہے، ایک مرتبہ پھر سوچتا ہے، اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے کہ دیکھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں غازی کو سکینہ کا واسطہ دوں اور غازی نہ آئے۔ کہیں تو نے طہارت میں کوئی خامی تو نہیں رکھ دی، کوئی کمی تو نہیں کر دی؟ کہا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں عزادارو یہ بڑی بے چینی کے عالم میں ہے، بڑے اضطراب کے عالم میں ہے، بہت پریشان ہے کہ میرا مولا آیا نہیں۔ ہاں عزادارو مومنین سے گھر بھر گیا۔ ایک مرتبہ تمام مومنین نے کہا عبداللہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو نظر کرا لے، اب تو ہم حاضری کھا کے جائیں، ہمیں اور مقام پہ بھی جانا ہے، ابھی زیارتیں بھی پڑھنی ہیں۔ ہاں عزادارو جب کافی دیر ہو گئی یہ بڑا بے چین ہے کہ میرا مولا نہیں آیا، میرا آقا نہیں آیا، میرا غازی نہیں آیا۔ عزادارو سنو گے اسی اثنا میں جب تمام مومنین نے اصرار زیادہ کیا تو ایک مرتبہ یہ بے چینی سے بیٹھ گیا۔ پھر جیسے ہی بیٹھا ایک مرتبہ دق الباب ہوا، کسی نے دروازے سے دق الباب کیا، جیسے دق الباب کیا یہ دروازے پہ پہنچا، ایک شخص ہے جس کے چہرے سے نور ساتے ہیں، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے۔ آنے والا کہتا ہے اے بھائی عبداللہ میں نے سنا ہے تیرے ہاں غازی کی حاضری ہے، تیرے ہاں غازی کی نظر ہے۔ کہا ہاں میں نے تمام مومنین کو بلایا ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ ہاں عزادارو انہیں بھی ایک مسند پہ بٹھا دیا۔ جب اور دیر ہو گئی مومنین نے کہا عبداللہ اب تو بہت دیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، اب تو نظر کرا دے، اب تو نظر چکا دے، یہ بزرگ آئے ہیں انہی سے نظر کرا دے۔ عزادارو یہ بڑی بے دلی سے اٹھا، روزے کا رخ کر کے کہا غازی عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ دیا تھا۔ جزاک اللہ عزادارو باوجہ بلند گریا کرو تاکہ امام زمانہ کو پرسہ دے دو۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ یہ بزرگ اٹھے، اٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تک پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ عبداللہ طرف کے کہتا ہے اے شیخ میرے آقا کی توہین نہ کر، میرے آقا کی حاضری ہاتھ اٹھا کے دی جاتی ہے۔ اب آقا دامن سر کا آواز آئی عبداللہ بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں۔ جزاک اللہ کیا پرسہ دے رہے ہو، مولا سلامت رکھے۔ ہاں عزادارو عبداللہ تو بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں، ارے میرے بازو کربلا میں کٹ گئے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ جزاک اللہ آخری جملہ مصائب کا اور ختم دعا۔ ہاں عزادارو جانتے نا مصائب کی معراج کرانا چاہتا ہوں، یہ مصائب قیامت کے مصائب ہیں۔ ہاں عزادارو جب 11ویں محرم کو ابھی آپ نے یہاں کربلا میں مولا حسین کے روزے کے باہر گنج شہیدہ دیکھی ہوگی، شہداء کے جنازے دیکھے آپ نے، ایک کربلا سجی ہوئی ہے، میری ماں اور بہنوں نے دیکھی ہے، ان جوانوں نے دیکھی، ان بزرگوں نے دیکھی ہے، ہر گاؤں میں کربلا بنتی ہے۔ ہاں عزادارو جانتے ہیں کربلا کس نوعیت سے تعمیر ہوئی ہے؟ اس نوعیت سے ہوئی ہے کہ جب 11ویں محرم کو مولا حسین کہ قبر اقدس پر جنازہ اقدس پر مولا سجاد بااجازہ امامت آئے تو آنے کے بعد مولا سجاد نے دیکھا کہ میرے آقا میرے بابا کی قبر پر، میرے بابا کے جنازے پر مومنین کچھ بنی اسد کے لوگ اکٹھا ہیں، جیسے بنی اسد کے لوگوں نے یہ احساس کیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ عزادارو آخری جملہ اور ختم دعا، جب تک یاد رہیں گے یہ جملے مصائب کے تب تک بستر پہ بھی
شامل ہو گئے۔ عزاداروں جیسے ہی بنی اسد کے لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے تو بنی اسد کے لوگ گھبرا کے بھاگنے لگے کہ یزید کی فوج تو نہیں آ گئی، کہ یزید کا لشکر تو نہیں آ گیا۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی، اے بنی اسد کے لوگوں گھبراؤ نہیں، میں اسی مظلوم حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں، آؤ میری مدد کر دو تاکہ میں اپنے بابا کو دفن کر سکوں۔ ہاں عزاداروں بنی اسد نے ایک بڑی سی قبر کھودی جس میں تمام شہداء کے جنازوں کو دفن کیا، جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک قبر اور کھودی جس میں اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا۔ اس کے بعد ایک قبر اور کھودی جس میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو دفن کیا۔ اس کے بعد ایک قبر اور کھودی جس میں اپنے بابا حسین اور شہزادے علی اصغر کو دفن کیا۔ جب ان تمام کو دفن کر چکے تو بنی اسد کے لوگ جانے لگے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں آؤ میری آخری مدد اور کر دو، فرات کے کنارے میرا چچا عباس بازو کٹائے سو رہا ہے۔ جزاک اللہ، میرا چچا عباس بازو کٹائے سو رہا ہے اور میری آخری مدد کر دو۔ ہاں عزاداروں بنی اسد کے لوگ آئے، مولا عباس کا جنازہ مولا سجاد نے اٹھایا۔ یہاں حدیث پڑھ رہا ہوں، مولا عباس کا جنازہ اس طرح سے پامال کر دیا گیا تھا کہ جیسے گیہوں کے دانے کسی چکی میں پیس دیا جائے۔ میری زبان لڑکھڑا رہی، میری ہمت نہیں تھی الفاظ ادا کرنے کی، جیسے چکی میں پیس دیا جائے۔ مولا سجاد نے چاہا کہ جنازہ اٹھائیں، جنازہ ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب سے چاہا جنازہ اٹھائیں، جنازہ پھر ٹوٹ گیا۔ پھر سید سجاد نے فرمایا، اے بنی اسد کے لوگوں جاؤ ایک چٹائی لے کر آؤ تاکہ میں اپنے چچا کا جنازہ چٹائی پہ رکھ سکوں۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ چٹائی لائی گئی، چٹائی پہ جنازہ رکھا گیا۔ آخری جملہ، ہاں عزاداروں چٹائی پہ جنازہ رکھا گیا۔ مولا سجاد چٹائی سے جنازہ لے کر قبر میں اترے، اب قبر سے نکل نہیں رہے۔ مولا سجاد قبر میں بہت دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی بنی اسد کے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، مولا سجاد باہر نہیں آ رہے۔ جب مولا حسین کی قبر میں گئے تھے تو جلد باہر آ گئے تھے۔ گنج شہیدہ میں اترے، مولا سجاد جلد باہر آ گئے۔ حبیب کے روضے قبر میں اترے، سجاد جلد باہر آ گئے۔ اکبر کے جنازے کو اتارا، سجاد جلد باہر آ گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ سجاد آپ باہر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے قبر میں جھانک کے دیکھا، کیا دیکھا؟ قیامت آ گئی۔ سجاد چچا کے جنازے پر سر رکھ کے کہہ رہے ہیں، اے چچا عباس آپ کے بعد بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، تازیانے مارے گئے، زینب کی ودا چھینی گئی۔ اے چچا سکینہ کے تماچے، اے چچا ہم دیار بدیار پلائیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اس بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، جو مومنین جو شرعی حاجت لے کر آئے ہیں، تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان کی وہ شرعی حاجت پوری فرما۔ معبود جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بی بی کبریٰ کے اجڑے ہوئے چہرے کا واسطہ، میرے دوست مصطفیٰ موسوی صاحب کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا ان کے رشتے جلد جلد بی بی کبریٰ کے اجڑے ہوئے چہرے کے صدقے میں ہو جائے۔ معبود جو بے اولاد ہیں، شہزادے علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود تجھے عزت زہرا کا واسطہ، جہاں کہیں بھی شیعہ آل محمد زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے عزت بی بی زہرا کا واسطہ، ہماری جو مائیں بہنیں جو شرعی حاجت یا ہمارے بھائی جو بھی شرعی حاجت لے کر آئے ہیں ان کی وہ شرعی حاجت اٹھنے سے پہلے پوری فرما دے۔ پروردگار تجھے شہزادے علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی برچھی کے پھل کا واسطہ، اس کلیجے سے نکلے ہوئے کہ خون کے قطرے کا واسطہ، جو میرے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ معبود تجھے شہزادے قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کا واسطہ، جو نوجوان ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ معبود تجھے شہزادی سکینہ کے رخسار پہ لگے ہوئے کہ تماچے کا واسطہ، جو بچیاں میری مائیں بچیاں میرے پڑھ رہی ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے
بیمار کربلا کی بیماری کا، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی و صحت عاجلہ فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی اور جوانی کا، جو ہمارے ضعیف و جوان بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے مولا حسین کی غربت کا، جو مومنین جو مومنات جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور دیگر آیات و ظام کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے عزت و زہرہ کا واسطہ تمام روزہ مقدس اور تمام ازاخانوں اور تمام ازاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم اس لائق تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے سرکار امام زمانہ کی عظمت کا، ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم اس مختصر سی عبادت میں جو کمی کچی رہ گئی ہے اس کو معاف فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، جو ہاتھ بلند ہیں ان کے ہاتھ، ان ہاتھوں کو خالی کر رکھ۔ معبود ہمیں سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، سرکار کے امام کے سپاہی میں معشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمامی احباب سے میں معذرت خواہ ہوں، میں نے اپنے بھائی غدیری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ممبر پہ دوران مجلس ہی اعلان کروں گا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مومن کا وعدہ مومن سے حتمی ہے اور یہ یقینی ہے۔ اور غازی کی بارگاہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن اندازی ہو رہی ہے جس میں 100 روپے کیا ایک قرآن ہے، یہ ٹوکن ہے، اور ہر روز ٹوکن نکالے، ہر روز ایک ٹوکن نکلے گا جس میں جو مومن کا ٹوکن نکل گیا وہ انشاءاللہ کربلا جائے گا۔ یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کربلا جانے کے لیے 100 روپے کا ٹوکن، اگر آپ کے یہ 100 روپے سے کسی مومن کوئی کربلا چلا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی حاضری ہو گئی ہے، اور آپ کے یہ پیسے بیکار نہیں گئے، آپ یہ سمجھیے کہ زندگی کے سب سے اہم کام میں خرچ ہوئے ہیں۔ اور میں ایک دعا اور کروں گا کہ میرے بھائی مصطفیٰ موسوی صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے، مولا، اور وہ شاعر آل محمد بھی ہیں، مولا انہیں صحت و سلام کی عطا فرما، جو مومن جہاں کہیں بھی ہیں مولا ان کو عزت و اضافہ فرما۔ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش کر رہا ہوں۔ جناب ممتاز علی صاحب ابن امتیاز حسین صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھائیے۔ السلام علی من جعلہ اللہ شفاء فی تربت السلام علی من الإجابة تحت قبته السلام علی من دفنه أهل القرى اللهم صل على محمد